ہر گزرتے دن کے ساتھ اسلام کی سچائی دنیا پر واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سائنس قرآن کے معجزات کی تصدیق کر رہی ہے اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق آئندہ چند سال میں اسلام اس دنیا کا سب سے بڑا مذہب بننے والا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو برطانیہ کے اس بھرے ہوئے مجمع کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جہاں پر ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر اسلام کی سچائی کی گواہی دی۔ اس بات اور اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ کیا اور سائنس اور ناسا کے سائنسدانوں نے کس طرح سے چاند پر جا کر اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے آگے بڑھیں، اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز آپ وقت پر دیکھ سکیں۔ خواتین و حضرات، اپولو 10 اور 11 کے ذریعے ناسا نے چاند کی جو تصاویر لی ہیں، اس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ زمانہ ماضی میں چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ یہ تصاویر ناسا کی سرکاری ویب سائٹ پر موجود ہیں اور تاحال تحقیق کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ ناسا ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ اس تصویر میں راکی بیلٹ کے مقام پر چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا نظر آتا ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں مصر کے ماہر ارضیات ڈاکٹر زغلول النجار سے میزبان نے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ سورہ القمر آیت نمبر 1 تا 3۔ ڈاکٹر زغلول النجار کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں ماہر ارضیات کے پروفیسر ہیں، قرآن مجید میں سائنسی حقائق کمیٹی کے سربراہ ہیں اور مصر کی سپریم کونسل آف اسلامک امور کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ انہوں نے میزبان سے کہا کہ اس آیت کریمہ کی وضاحت کے لیے میرے پاس ایک واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے اس واقعے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ میں برطانیہ کے مغرب میں واقع کارڈف یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہا تھا جس کو سننے کے لیے مسلم اور غیر مسلم طلبہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ قرآن میں بیان کردہ سائنسی حقائق پر جامع انداز میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور مجھے اسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سر کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور فرمایا ہے؟ کیا یہ قرآن میں بیان کردہ حقائق سائنسی حقیقت نہیں ہے؟ ڈاکٹر زغلول النجار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، کیونکہ سائنس کی دریافت کردہ حیران کن اشیاء یا واقعات کی تشریح سائنس کے ذریعے کی جا سکتی ہے، مگر معجزہ ایک مافوق الفطرت شے ہے جس کو ہم سائنسی اصولوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ایک معجزہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے لیے بطور دلیل دکھایا۔ حقیقی معجزات ان لوگوں کے لیے قطعی طور پر سچائی کی دلیل ہوتے ہیں جو ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم اس کو اس لیے معجزہ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اگر یہ ذکر قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہوتا تو ہم اس زمانے کے لوگ اس کو معجزہ تسلیم نہ کرتے۔ علاوہ ازیں ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ حدیث کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ناممکن کام کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ اور اس کے درمیان دیکھا، یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف اور ایک ٹکڑا دوسری طرف ہو گیا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سب لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ کفار مکہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ ابن ابی
کبشہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو ہے۔ کچھ اہل دانش لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہوتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا پر تو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ اب جو لوگ سفر سے واپس آئیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے بھی اس رات چاند کو 2 ٹکڑے دیکھا تھا۔ چنانچہ جب وہ آئے ان سے پوچھا، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہاں فلاں شب ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے تھے۔ کفار کے مجمع نے یہ طے کیا کہ اگر باہر کے لوگ آ کر یہی کہیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ اب جو باہر سے آیا، جب کبھی آیا، جس طرف سے آیا، ہر ایک نے اس کی شہادت دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس شہادت کے باوجود کچھ لوگوں نے اس معجزے کا یقین نہیں کیا، مگر کفار کی اکثریت نے یقین نہیں کیا، کچھ لوگوں نے اس کا یقین کر لیا۔ اسی دوران ایک برطانوی مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا نام داؤد موسیٰ پیٹکاک ہے، میں اسلامی پارٹی برطانیہ کا صدر ہوں۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا کہ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں اس موضوع کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے تم بات کر سکتے ہو۔ اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں مختلف مذاہب کی تحقیق کر رہا تھا، ایک مسلمان دوست نے مجھے قرآن مجید کی انگلش تفسیر پیش کی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے گھر لے آیا۔ جب گھر آ کر میں نے قرآن کو کھولا تو سب سے پہلے میری نظر جس صفحے پر پڑی وہ یہی سورہ القمر کی ابتدائی آیات تھیں۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس بات کی کیا منطق ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں اور پھر آپس میں دوبارہ جڑ جائیں؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے ایسا کیا؟ ان آیت کریمہ نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں قرآن کا مطالعہ برابر جاری رکھوں۔ کچھ عرصے بعد میں اپنے گھریلو کاموں میں مصروف ہو گیا، مگر میرے اندر سچائی کو جاننے کی تڑپ کا اللہ پاک خوب علم رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کا کرنا ایک دن ایسا ہوا کہ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹی وی پر ایک باہمی مذاکرے کا پروگرام چل رہا تھا جس میں ایک میزبان کے ساتھ 3 امریکی ماہرین فلکیات بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹی وی شو کا میزبان سائنسدانوں پر الزامات لگا رہا تھا کہ اس وقت جب کہ زمین پر بھوک، افلاس، بیماری اور جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، آپ لوگ بے مقصد خلا کا دورہ کر رہے ہیں۔ جتنا روپیہ آپ ان کاموں پر خرچ کر رہے ہیں، اگر وہ زمین پر خرچ کیا جائے تو کچھ اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کی حالت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اپنے کام کا دفاع کرتے ہوئے ان تینوں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں، ادویات، صنعت اور زراعت کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے میں استعمال ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سرمایہ کو ضائع نہیں کر رہے، بلکہ اس سے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں مدد مل رہی ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ چاند کے سفر پر آنے جانے کے انتظامات پر $1 کھرب خرچ آتا ہے تو ٹی وی میزبان نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ کیا فضول پن ہے، ایک امریکی جھنڈے کو چاند پر لگانے کے لیے $1 کھرب خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ سائنسدانوں نے جواباً کہا کہ نہیں، ہم چاند پر اس لیے نہیں گئے کہ وہاں پر جھنڈا لگا سکیں، بلکہ ہمارا مقصد چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا۔ دراصل ہم نے چاند پر ایک ایسی دریافت کی ہے کہ جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے دوگنی رقم بھی خرچ کرنا پڑ سکتی ہے، مگر تاحال لوگ اس بات کو نہ مانتے ہیں اور نہ کبھی مانیں گے۔ میزبان نے پوچھا کہ وہ دریافت کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ ایک دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور پھر یہ دوبارہ آپس میں مل گئے تھے۔ میزبان نے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز کس طرح سے محسوس کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی وہاں پر دیکھی ہے جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے دوسری سطح تک کاٹا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا تذکرہ ارضیاتی ماہرین سے بھی کیا ہے، ان کی رائے کے مطابق ایسا ہرگز اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا کہ کسی دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں اور پھر آپس میں دوبارہ جڑ گئے ہوں۔ برطانوی مسلم نوجوان نے بتایا کہ میں نے یہ گفتگو سنی تو اپنی کرسی پر اچھل پڑا اور میرے منہ سے یہ بے ساختہ نکلا
کہ اللہ نے امریکیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا اور وہ کھربوں ڈالر لگا کر مسلمانوں کے معجزے کو ثابت کر بیٹھے۔ وہ معجزہ جس کا ظہور آج سے 1400 سال قبل مسلمانوں کے پیغمبر کے ہاتھ ہوا۔ میں نے سوچا کہ اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن کو کھولا اور پھر سے سورہ القمر کو پڑھا۔ در حقیقت یہی سورہ میرے اسلام میں داخلے کا سبب بنی۔ خواتین و حضرات، اس واقعے کا تذکرہ محمد حمید اللہ نے اپنی کتاب محمد رسول اللہ میں کیا تھا۔ ناسا کی یہ تصویر چاند پر پائی جانے والی کئی دڑاڑوں میں سے ایک دڑاڑ کی ہے۔ ہم وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی دڑاڑ ہے جو معجزے کے وقت رونما ہونے کی بنیاد پر وجود میں آئی تھی، مگر ہمارا ایمان ہے کہ معجزے کے بعد چاند کی کچھ ایسی ہی صورتحال ہوگی۔ بہرحال سائنسدانوں کے بیانات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم نے جس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا وہ بالکل برحق ہے۔ یہ نہ صرف قرآن مجید کی سچائی کی ایک عظیم الشان دلیل ہے، بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء کی رسالت کی بھی لاریب گواہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو اکمل و کامل کرے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے عملوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پر خواتین و حضرات، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی لائک ضرور کیجئے اور اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسی ہی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔